آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں یاز مورس اور اپنی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ویڈیو انٹرویو نہیں ہے بلکہ یہ گفتگو ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ شیری آپا سے اگین ہم ایک بڑے منفرد موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کا بہت ذکر ہوتا ہے آج کل سوشل میڈیا پر، آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ ہم سب زندگی میں اس کا جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ اس کا یوز بھی کر رہے ہیں، اور بچوں کے حوالے سے یہ بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ سو شیری اپا، تھینک یو ونس اگین فار یور ٹائم، اور آپ کے انپوٹ کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا، یہ موبائل فون اور بچے خاص طور پر ڈیجیٹل ایج میں، ہم اور آپ نے تو خیر یہ چیزیں نہیں دیکھی، اب جتنی یہ یوز ہوتی ہیں، اور آپ کیونکہ پیرنٹس سے، فیملی ممبر سے ملتے ہوں گے، پیرنٹس کی یہ شکایت ہے کہ جی اس نے بچوں کو خراب کر دیا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم اس کو اس کے ذریعے ہی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو مرد الزام ٹھہرا کر اس کو بچوں کی تربیت کا، یا بچوں کے جو ہماری نظر میں، اساتذہ اور والدین کی نظر میں، کہ بچوں کو خراب کر رہا ہے، کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ جی بالکل۔ میری نیس ہے اسلام آباد میں، وہ آٹزم کے 3 اسکول چلاتی ہے آٹسٹک بچوں کے لیے، اور اس میں کہتی ہے کہ 50% جو بچہ آٹسٹک ہو جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ 9 گھنٹے اس پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کی دماغ کی جو وائرنگ ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے۔ تو آپ نے ایک جملہ بولا ابھی کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بچے اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ بچے کا اچھا ہونا برا ہونا ماں باپ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ آپ نے وہ دیا اس کو گیجٹ، تو وہ استعمال کر رہا ہے۔ آپ شروع سے نہ دیتے، بجائے کہ آپ اس پہ نرسری رائمز اس کو لگائیں کہ وہ سنیں، آپ خود نرسری رائم گائیں، آپ مل کے گائیں ایز اے فیملی۔ آپ کہیں کہ جی دعا پڑھنی ہے، دعا جیسے ہم فون پہ دعا تو نہیں لگاتے نماز پڑھتے میں، خود بولتے ہیں نا، تو اسی طرح کوئی بھی چیز جو آپ کا فون کرتا ہے، فون آپ کے جو بھی گیمز بچہ دیکھتا ہے، جو بھی اس میں شروع سے یہ ایک جو نشہ ہمیں چڑھ جاتا ہے اس کو ہک ہونے کا۔ پہلے مجھے یاد ہے ہم بھی اپنے بچوں کو نئے اٹاریز آئے تھے، تو ہم لوگ بھی 3-3 4-4 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، نہ بھوک لگتی تھی، نہ ٹوائلٹ جانے کا ہوش ہوتا تھا۔ کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ اس میں جو چل رہا ہوتا ہے نا، اس میں ایک تھرل ہوتی ہے۔ اب آپ یہ کانسیپٹس نوٹ کریں۔ نمبر 1 تھرل، نمبر 2 فوراً فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے کہ کتنی بلٹس رہ گئیں، کتنی جانیں رہ گئیں، اس میں ایک میٹر چل رہا ہوتا ہے اس کے کلر کا، اور ہم بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، نمبر 3 یعنی فیڈ بیک۔ نمبر 4 ہر بچے کو ہوتا ہے کہ کسی طرح میں یہ سٹیج پار کر کے اس سے مشکل والے سٹیج میں چلے جاؤں۔ اب بچے کا یہ نیچرل کنسیپچولی دیکھیں تو ایک ارج ہے کہ مجھے اس سے زیادہ مشکل کام کرنا ہے۔ تو اب پیرنٹس کے لیے کیا یہ ہدایت ہے ان 3 لفظوں میں؟ نمبر 1 تھرل کریٹ کریں، ایکسائٹمنٹ، آؤ چلو کیک بناتے ہیں، آؤ چلو آج الماری کے دراز صاف کرتے ہیں، تو آپ کہیں ہے کیا مصیبت ہے، صفائی کرنی ہے، تو وہ آپ کا گیا۔ تو آپ نے اس کے اندر انتھوزیازم اپنا دکھائیں گے تو وہ ریڈیٹ کرتا ہے، مرر کرتا ہے۔ نمبر 2 آپ اس کا فیڈ بیک دیتے رہے، دیکھو کتنا دراز صاف ہو رہا ہے، اب دیکھو پیچھے ہٹ کے دیکھو الماری کیسے لگ رہی ہے، تو آپ خود اس کی آنکھ بنانا شروع کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ہی فیڈ بیک دیتے رہیں اور وہ بار بار ہاں اچھا جی مجھے تو مل رہی ہے، نہیں، اس کو بنائیں کہ اچھا تمہارا کیا خیال ہے، اب کیسا لگ رہا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ آپ اس کو کہیں کہ اچھا اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اب نیکسٹ چیز کیا ہے۔ اچھا یہ ڈرل مشین پڑی ہے، چلو ڈرل مشین کے یہ پینٹنگ لگاتے ہیں، تو پلگ لگاؤ، یہ ایکسٹینشن لاؤ، اس کو پکڑو، ہاں بھاری ہے تو کیا ہوا، کرسی پہ چڑھو۔ تو وہ والی جو بات ہے نا، وہ ہم سارا وقت خود ہی اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ہائے بچے کو ڈرل مشین۔ میں 16 سال کی تھی تو مجھے پہلی ڈرل مشین برتھ ڈے پہ ملی تھی۔ کیونکہ 7 سال کی عمر پہ امی نے مجھے اسکرو ڈرائیور، ہتھوڑا، پلاس، ہر چیز، میرے پانے وانے کا ڈبہ تیار۔ مجھے اتنا فخر ہے، گھر میں آپ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں سب میں نے لگائی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ میں 4-4 گھنٹے کھیلتی ہوں، اور ان کو موبائل یا آئی پیڈ یاد بھی نہیں آتا ہے، اور کوئی کھلونا نہیں، سب امیجنیشن سے بنائی ہوئی، کاغذ اٹھا کے ردی کچھ اس کو بنا لیا، گوند لا کے بنا۔ آپ گھر میں آپ کو چیزیں دکھاتی ہوں جو ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں، اور وہ کچھ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، میڈیم اور لانگ۔ شارٹ ٹرم میں کیک بنا لیا، بالکل صحیح،
یا کوئی گیم ایسی کھیلی, میں گھر کا اپنا نقشہ بنا لیتی ہوں چارٹ پہ اور پھر کوئی چیز چھپا دیتی ہوں. اب میرے 3 سال کی گرینڈ ڈاٹر جب تھی, اب تو ماشاء اللہ 13 کی ہونے والی, تو میں کہتی تو اس کو نقشہ دیکھو, اس میں تحفہ کہیں چھپایا ہے. اب گھر میں دیکھو تم کہاں یہ جگہ لوکیٹ کر سکتی ہو, تو اس کو اسپیشل کانسیپٹ آتا ہے, رائٹ لیفٹ یہ وہ اسپیس کے. پھر جب وہ تو 1 سال بڑی ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ لکھنا شروع کیا کہ کمپس پہ پڑھو کہ وہ, اور تحفہ کچھ نہیں ہوتا, ایک ربڑ ہوتا ہے, پینسل ہوتی ہے, اسی کے باکس میں سے اٹھا کے, کیونکہ تحفہ نہیں چاہیے ان کو, اس کو تھرل چاہیے اس کی. پھر میں ٹریجر ہنٹ کھیلتی ہوں ان کے ساتھ, 6-7 پرچیاں لکھ لیتی ہوں کہ پہلی چیز وہ اگلی پرچی وہاں پڑی ہے, اچھا کہاں جی, وہ واز کے نیچے, اچھا ان کو نظر آنے لگتا ہے دیچکی کہاں ہے, اب مائکرو ویو کہاں, وہ ڈھونڈ کے اب اینڈ میں کیا, ایک کلپ مل گیا, ایک ربر بینڈ مل گیا. پھر میڈیم ٹرم میں ہوتا ہے کہ چلو جی خالی ٹی شرٹ لے لی, کوئی بھی خالی ٹی شرٹ. اب میں آپ سے, اگر آپ میرے بھائی ہیں یا بچے کا ماموں ہیں, تو بچہ آپ سے انٹرویو لیتا ہے کہ اچھا ماموں آپ کا فیوریٹ کوٹیشن کیا ہے, اچھا وہ لکھ لے ڈائری میں. آپ کا فیوریٹ سین کیا ہے کہ فیملی کے ساتھ آپ سین میں کہاں جائیں, وہ آپ کہیں جی کہ دریا کے کنارے پہاڑ کے نیچے ہم بیٹھے ہوں پکنک کر. اب یہ 2 چیزیں لے کے آپ کے لیے وہ ٹی شرٹ پینٹ کرے. پھر لانگ ٹرم ہمارے ہیں کہ جی ہم نے بہت سی کوئی لٹک نچ کی چیزیں بنانی ہے, الٹا باغ بنانا ہے, تو اس میں تتلیاں بھی ہوں, پھول بھی ہوں, پتے, گھاس اور چڑیاں, وہ ساری ہم نے بنا کے نا ایسے ربنوں سے لٹکا کے الٹا باغ بنا لیا. اب اس میں پورا سمر ہالیڈیز کا 1 مہینہ لگ جاتا ہے. تو یہ سوچے نا, کریٹیوٹی نہیں کرنی اور یہ پکڑا دینا ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ آپ نے صحیح کہا, اور اس پہ تو آپ باقاعدہ ریسرچز آ چکی ہیں, میں اپنے ویورز کے لیے شیئر بھی کروں گا. ایڈم گرانٹ کی از اے ویری ریناؤنڈ سائیکالوجسٹ اینڈ رائٹر ایز ویل. انہوں نے بھی ریسنٹلی ایک ریسرچ شیئر کی کہ 70% اسکولز میں جہاں موبائل فون الاؤ ہے, بچوں کی جو کریٹیوٹی ہے اور ایجوکیشنل جو گریڈز ہیں ان میں کمی آئی ہے. تو وہ یہ ایک بڑا ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے. پیرنٹس کا عام طور پہ پاکستان میں ایک ہمیں جو سوال ہوتا ہے یا ان کا ایک آرگومنٹ دیتے ہیں آگے سے کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, یا ٹھیک ہے ان کے مسائل ہیں, خاص طور پہ ایسے والدین کے جو دونوں جابس کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ نہیں, آئیڈیا ہی نہیں آتا. اب دیکھیں میں ایئرپورٹ پہ بیٹھی ہوں, میرے ساتھ ایک خاتون ہے, ان کے ساتھ ایک بڑی اسمارٹ سی بچی. اچھا اب وہ بچی ذرا ہلتی تھی نا تو وہ کہتی تھی ادھر آ کے بیٹھو, ادھر آ کے بیٹھو. اب بچوں کا کام ہے ادھر ادھر دیکھنا, ڈھونڈنا, کرنا. تو میں نے کہا اچھا السلام علیکم, آپ کی بیٹی کتنے سال کی ہے؟ جی 6 سال کی ہے. بڑی اسمارٹ ہے, بڑی لگتی ہے ماشاء اللہ, ویری سویٹ. اچھا تو آپ ان کے لیے کوئی اسٹوری بک لائی ہیں, آپ ان کو اسٹوری سنا دیں؟ تو کہتی نہیں یہ بیٹھتی نہیں ہے. میں کہا اچھا تو پھر آپ ان کے ساتھ جائیں, گھومیں, دکھائیں ان کو, دیکھیں یہ دکان مٹھائی کی ہے, پرفیومز کی ہے. نہیں وہ تو میرا سامان پڑا ہے یہاں. میں نے کہا میں دیکھ لیتی ہوں سامان, آپ لے جائیں, ان کے ساتھ مشق کریں کہ چلو پورا ایئرپورٹ یہاں سے گھومتے ہیں, کتنے لال بکسے تمہیں نظر آتے ہیں گنو, اچھا کتنے لوگوں نے وائٹ شرٹس پہنی ہوئی ہیں گنو. تو آپ اپنے انوائرمنٹ کی شعور تو ڈالیں, کوئی بھی آئیڈیا سوچ لیں. اچھا دیکھو اب تمہیں یہاں کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں جو خوش دکھ رہے ہیں, تو صرف چیزوں پہ نہیں, لوگوں کے ایموشنز پہ آپ نے ایک سوال بنانا ہے, بس اس سوال کے پیچھے آپ کا جہاز اناؤنس ہو جائے گا. 3 سوال بنائے آپ کا آدھا گھنٹہ, اور اچھا پھر وہ بچی اچھا ہاں صحیح کہہ رہی ہیں. اب وہ مجھے وہاں پر اتنا بڑا ڈرم کوڑے کا پڑا تھا, اس کے نیچے کوئی جوس کا ڈبہ پھینک گیا تھا. تو میں نے اس بچی کو کہا چلو, میں نے ڈبہ اٹھایا, میں نے کہا اس پہ پاؤں مارو یہ کھل جائے گا. کہتی اچھا, اس نے پاؤں رکھا, وہ ڈھکنا کھل گیا, میں نے اس میں ڈال. اب وہ بس یہی لگی رہی کہ بھئی یہ کیسے. اب وہ ماں سامنے بیٹھی, اس کو آئیڈیا بھی نہ آئے, نہیں وہ کہے گی گندا ہے, کوڑے کو ہاتھ نہیں لگانا, پھر بھاڑ میں جائے کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا ایک ابھی میں وہاں اسلام آباد میں وہاں ایک ہائی لینڈ ریزورٹ ہے, وہاں گئی ہوئی تھی. تو ادھر بھی ایک ماں بیچاری, اس کا ایک 2 سال کا بچہ تھا, ایک 3 سال کا لڑکا تھا. اب وہ 1 سال 2 والا ادھر جاتا تھا, 3 والا ادھر بھاگ جاتا تھا. وہ ہر ایک ادھر آؤ, نیچے آؤ, اب ڈانٹ 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 ڈانٹ. میں نے کہا ادھر آئیں, اتنے خوبصورت آپ کے بچے, ان کو جانے دیں. نہیں وہ گر جائے گا سیڑھی سے, وہ پتہ نہیں اوپر کدھر جا رہا ہے. میں نے کہا آپ چھوڑ دیں, آپ اندر سے ایمان میں رہیں کہ کچھ نہیں
कुछ नहीं होगा, होगा। इनको अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा वो ठंडी जब हुई ना तो वो बैठी है, मैंने कहा वो ऊपर जो जा रहे हैं ना पीछे पीछे जाए, वो पीछे पीछे जाते हुए कोशिश करती थी उसके आगे आ जाए। आगे। मैंने कहा उसकी नजर में नहीं आना, नजर में नहीं आना। पीछे रहे, बस ये कि ठीक है ना। अब वो बच्चा ऊपर गया, मैं भी साथ गई। उसने जाके वहाँ वेटर से दोस्ती कर ली। उस वेटर ने इतना भारी शीशे का दरवाजा उसके लिए खोल के वो बाहर टेरेस पे जाके आराम से बैठ गया। क्या किया उसने? बिल्कुल सही। ये हम अपने खौफ जो ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, नस्लों पे नस्लें बर्बाद हो रही हैं। हाँ मोबाइल फोन यूज करें, राइट। बच्चे करें। करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं हमने कुकीज बनानी है या चपाती बनानी है, तो अब बच्चे को मोबाइल दें, इस पे यूट्यूब पे सर्च करें। बिल्कुल। कि कैसे बनाते हैं, इसको एज ए टूल, कंस्ट्रक्टिव टूल यूज करें। बिल्कुल सिर्फ पैसिव एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, क्या वो टुन बैठा है और वो सारा उसके दिमाग के अंदर कचरा जा रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत ज़रूरी आपने पॉइंट हाँ। कहा और मैं खुद इस पर अमल करता हूँ कि हम अपने बच्चों को एटलीस्ट ये चीज़ें दिखाएं, उन्हें पता हो। हाँ। ऐसा नहीं कि हमने उनको इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं रखना था कि कल को वो जब इनसे हों और उनको पता चले इन चीज़ों का तो वो कहें हमें तो पता नहीं था। आपने उनको अवेयर करना है, उनको इन चीज़ों को यूज़ करने देना है, लेकिन इनका इफेक्टिव और पॉजिटिव यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, वेरी इनलाइटेंड कन्वर्सेशन हमारी जो गुफ्तगू हुई और हमने इस वक्त का भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाया। थैंक यू सो मच एंड आई होप दैट आपका कि शुक्रिया बहुत सारे फयाज। पेरेंट्स जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू व्यूअर्स। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को स्पेशली अंडरस्टैंड करें। अगर हम अपने तौर तरीके लर्निंग के जो स्टाइल जो सीखा हुआ था हमने उसको नए अंदाज से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर जो खौफ है, ये जो क्रिएटिविटी है वो उनके अंदर जो है वो कल्टीवेट नहीं हो सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।